ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں، آپ نے دور سے دیکھا کوئی مائی اونٹنی پر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے جوتا پہنا اور دوڑ پڑے۔ صحابہ حیران تھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ بھی جوتے پہن کے ساتھ دوڑنے لگے تو حضور نے فرمایا تم بیٹھو، تم بیٹھو، تم میرے ساتھ نہیں آؤ۔ اللہ کے نبی دور سے بھی دیکھتے تھے، نزدیک سے بھی دیکھتے تھے، آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، گردن گھمائے بغیر اللہ کے نبی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے، حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ قبر کے پاس سے گزرے ہیں، دیکھا کہ دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے قبر کے اندر دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے نا، اللہ نے دکھا دیا۔ ایک کو فرمایا کہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو چغلیاں کرنے کی وجہ سے، غیبتیں کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے قبر میں دکھا دیا، تو وہ مائی دور سے آ رہی ہے، حضور نے پہچان لیا، جا کے اس کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اپنے کندھے پر رکھی، اور جب مائی مسجد کے قریب آ گئی اونٹنی کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس مائی کو کندھا دیا، کندھے کا مائی حضور کے کندھے کا سہارا لے کے نیچے اتری، اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ 1 منٹ مائی۔ حضور نے اپنی وہ چادر اتاری جس کی قرآن قسمیں کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس کو ہم اپنی زبان میں کالی کملی کہتے ہیں۔ حضور نے وہ اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دی، فرمایا کہ اماں اس پہ بیٹھ۔ گھر گئے، اس نے پانی مانگا، پانی لا کے پلایا، پھر جب اس نے تھوڑا آرام کر لیا، سانس لے لیا، تو پھر گھر لے گئے۔ گھر جا کے بیویوں کو آواز دی، بیٹیوں کو آواز دی کہ آؤ، یہ میری ماں آئی ہے، میری اماں آئی، اس کی خدمت کرو، اور فرمایا کہ میرے لیے جو دودھ رکھا ہے وہ لے کے آؤ، وہ میری ماں کو پلاؤ۔ یہ میری ماں حلیمہ ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، خوب خدمت کی اس کی۔ اگلے دن جب مائی جانے لگی تو اس نے اپنا دکھ سنایا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی اس ماں کو، دودھ پلانے والی ماں کو 40 بکریاں دی اور 1 اونٹ سامان کا بھر کر دیا، سامان کے 1 اونٹ کے اوپر سامان لاد کر دیا، دور تک اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب واپس آئے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت مائی ہے جس کا اتنا اکرام، اتنا احترام، اتنی عزت؟ تو فرمایا کہ یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ ہے۔ یہ دودھ پلانے والی ماں کی اتنی قدر ہے، اور وہ ماں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بچپن میں سنبھالا ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ تو ماں تھی، اس کی بیٹی جب حضور کے پاس آئی، اس کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے جنگ میں، وہ آئی اور صحابہ کرام کو کہنے لگی میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی کی تو بہن ہے ہی کوئی نہیں، کیوں کہاں سے آ گئی ہمارے نبی کی بہن؟ ہمارے تو نبی کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن ہے، تو کہاں سے حضور کی بہن آ گئی؟ کہنے لگی مجھے ان کے پاس لے چلو۔ صحابہ کرام لے آئے اور کہنے لگے حضرت یہ مائی آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا تعارف کروا بھائی، تو کون ہے؟ کہنے لگے مجھے پہچانا نہیں؟ کہ نہیں۔ کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی شیمہ۔ فرمایا کہ پہچان کیا ہے؟ بچپن میں جب میں بھی، اللہ کے نبی بھی چھوٹے دودھ پیتے تھے اس وقت دیکھا تھا، اب تو اللہ کے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، اب اللہ کے نبی بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔
فرمایا کہ پہچان کو نشانی؟ کہنے لگے ایک دفعہ تو نے غصے میں آ کے نا مجھے یہاں سے کندھے سے کاٹ لیا تھا اور یہاں ایک زخم کا نشان ہے میرے اب بھی. یہاں سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تو آپ نے مجھے بچپن میں کاٹا تھا غصے میں آ کے, یہ اس زخم کا نشان آج تک موجود ہے. حضور کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں میں نے ایک دفعہ کاٹا تھا. وہ کھڑی باتیں کر رہی, حضور بیٹھے ہیں. جب پہچان لیا کہ یہ مائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے تو حضور کھڑے ہو کے آپ نے وہ اپنے اوپر سے وہ چادر اتاری اور چادر نیچے بچھا دی اور فرمایا کہ میری بہن اس چادر پہ بیٹھ جائے. بتا کیسے آئی ہے, کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی بہنیں بھائیوں کے پاس بڑے مان سے آتی ہیں, مجھے بھی بڑا مان ہے اپنے بھائی کے اوپر. فرمایا کہ بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ کہنے لگی میرے قبیلے کے جتنے مرد عورتیں آپ نے قیدی بنائے ہیں ان کو چھوڑو. میں ان کی سفارش لے کے آئی. میرے قبیلے کے مرد اور عورتوں کو جو جنگ میں قیدی بنائے گئے ہیں ان کو چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہن تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی, تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی. اب تو جتنے وہ قیدی تھے وہ تقسیم کر دیے گئے, صحابہ میں مال بھی تقسیم کر دیا گیا. ہاں میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دوں. فرمایا کہ میرے حصے میں جو مال آیا ہے, مال غنیمت کا جو میرے حصے میں آیا ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں, اور میرے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں اور ان کو میں رہا کرتا ہوں. اور پھر صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ بھائی میری بہن آئی ہے میرے پاس ایک سوالی بن کے, اب تو میں مال تقسیم کر چکا ہوں آپ لوگوں کو, قیدی بھی تقسیم کر چکا ہوں آپ لوگوں کو, لیکن میں نے اپنے حصے کا مال اور اپنے حصے کے قیدی اپنی بہن کو دے دی, چھوڑ دیے. اب کوئی آدمی اگر خوشی سے اپنی خوشی سے قیدیوں کو چھوڑنا چاہے اور مال واپس دینا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے. تمام صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دیے, اپنے حصے کا مال دے دیا, تو تمام صحابہ کرام نے اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دیے اور مال بھی واپس کر دیا. حضور کی بہن کو اللہ کے نبی نے اس بہن کی بھی قدر کی ہے.